کتنے ہزار کلو گرام جو اچار تھا وہ آپ نے وہاں پر تلف کیا ہے۔ اس قدر غلاظت تھی کہ وہ تو جانور کو بھی ڈالنے والا نہیں تھا جو عام شہری کو کھلایا جانا تھا چار۔ ہم ان کو لاہور میں کسی کونے خطرے میں چھپنے کی ہرگز جو ہے وہ اجازت نہیں دی۔ وہاں پہ جو را مٹیریل موجود تھا میں بالکل اس کا برملا اظہار کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، ناکا میزبان وحید گجر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجیٹل۔ ناظرین، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ایک اور بڑی کارروائی کی ہے۔ واگا ٹاؤن کے علاقے میں ایک مضر صحت کا جو اچار کا یونٹ تھا وہاں پر چھاپا مارا ہے اور بڑی مقدار میں وہاں پر مضر صحت جو اچار تھا اس کو موقع پر تلف کر کے مقدمہ درج کروا کے متعلقہ جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کروا دیا گیا ہے۔ تو اسی والے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر لاہور ڈاکٹر قاسم رضا صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اور اس طرح کی جب بھی کوئی بڑی کارروائی ہوتی ہے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں تفصیلات لینے کے لیے۔ یہ کتنی بڑی کارروائی تھی اور کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ تھوڑا سا بتائے گا کہ کتنے ہزار کلو گرام جو اچار تھا وہ آپ نے وہاں پر تلف کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واگا ٹاؤن کا دور دراز کا علاقہ ہے جہاں پہ اپیرنٹلی روڈ ایکسیس جو ہے وہ نہیں تھی۔ تو اس کو جو ہے وہ ہم نے رینڈمائزڈ اپنی جو ہماری رینڈمائزڈ انسپیکشن اپلیکیشن ہے اس پلان کے اکارڈنگلی ہم نے اس کو چیک کیا۔ تو سر دست چیک کرنے پہ 12,000 kg سے زائد مکس اچار ہے۔ اس کے اندر اپنا آم ہے، اس کے اندر سبز مرچیں ہیں، اس کے اندر لیمن ہے۔ یہاں پہ موقع پر جو ہے وہ ہائیجین کے انتہائی نامناسب اور بد انتظامی کی اعلیٰ معراج کے تناظر میں اگر میں بات کروں تو یہاں پہ جو را مٹیریل تھا اور سیمی پروسیسڈ اچار تھا اس میں میگٹس کی جو ہے وہ بھرمار تھی، اس کے اندر حشرات الارض کی بھرمار تھی اور ایک ایسا تعفن زدہ ماحول تھا کہ جو وہاں پہ رکھا ہوا تمام را مٹیریل جو ہے وہ ناقابل استعمال تھا۔ تو پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اپنی تمام استدار کار کے مطابق جو ہے وہ 22 گھنٹے پہ سے طویل زیادہ مدتی جو ہے وہ آپریشن سر انجام دیا اور 12 ٹن سے زائد یہ جو را مٹیریل اور فنش پروڈکٹس تھیں ان کو ہم نے ڈسکارڈ کیا اور ڈسکارڈ بھی ہم نے ایکو فرینڈلی میکانزم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آبادی سے مناسب فاصلے کے اوپر اس کے جو ہے وہ ہم نے ڈمپنگ کو یقینی بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس طرح کا جو کاروبار ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے ایف آئی آر کروائی ہے اور مروجہ قوانین کے تحت جو ہے وہ جو متعلقین ہیں ان کو موقع سے گرفتار کروایا ہے اور سب سے بڑھ کے جناب ڈی جی صاحب پنجاب فوڈ اتھارٹی جناب راجہ منصور احمد صاحب کی کلیئر ڈائریکشنز میں اس کا جو فوڈ بزنس لائسنس ہے اس کو جو ہے وہ کینسلیشن کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ایسے تمام عناصر چاہے وہ چھپ کے کام کر رہے ہیں یا وہ کہیں پہ بھی نیکڈ ہیں یا وہ لاہور جیسے شہر میں یا مضافات میں کہیں پہ بھی جو ہے وہ اس طرح کے چٹخارے دار جو اشیاء ہیں جن کو بعد ازاں ایسے را مٹیریل جن کو دیکھنا تو درکنار اس کے بارے میں سوچنا بھی جو ہے وہ یقینی طور پہ ایک جو شیر لانے کے مترادف ہے، اس کو نہ صرف ہم نے ڈسکارڈ کیا ہے بلکہ جب جو اس کے اندر مسالہ جات اور جو اس کے اندر مسٹرڈ آئل استعمال ہو رہا تھا اس کے بھی باقاعدہ نمونے جو ہے وہ ہم نے لیبارٹری تجزیے کے لیے بھیجے کہ جو فائنل پروڈکٹس ایسے اجزاء سے تیار ہوں گی جو کہ سر دست جو ہے وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے، تو ان کے اندر استعمال ہونے والے جو دیگر مسالہ جات ہیں یا دیگر کانڈیمنٹس ہیں ان کی کوالٹی جو ہے وہ کہاں تک جو ہے وہ اور سیفٹی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ مستقبل قریب میں بھی ایسی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ 12 گھنٹے کی کارروائی اتنی بڑی کارروائی ہے، یقیناً بڑی کارروائیوں میں سے ایک بڑی کارروائی ہے اور اچار کا تو آپ کو پتہ لاہوری جو ہیں بڑے وہ پراٹھے کے ساتھ اچار کو انہوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ کب سے یہ کر رہا تھا؟ کچھ تحقیقات ابھی جاری ہیں یا کچھ پتہ چلایا جا سکا کہ یہ کب سے کر رہا تھا؟ اتنا را مٹیریل اتنی بڑی مقدار میں، وہ ظاہر ہے کہ 1-2 دن کا تو ہے نہیں، وہ تو کئی مہینوں پر مشتمل ہوگا کہ وہ کیسے چھپ کر اس طرح سے کر رہا تھا۔ پھر آپ نے اس کا کاروبار بند کر دیا، ظاہر ہے کہ وہ جس نے بھی کھانا تھا اس کی تو صحت کے لیے وہ ٹھیک نہیں تھا، ایف آئی آر بھی ہوگی۔ تو یہ کچھ پتہ چلایا جا سکا کہ کب سے وہ کام کر رہا تھا مختصر؟ جی بالکل، ہم نے اس کی باقاعدہ جو ہے وہ فارورڈ اور بیکورڈ ٹریسیبلٹی جو ہے وہ اس کے مطابق اس کو کمپلیٹلی آبزرو کیا ہے، اسٹڈی کیا ہے۔ تو یہ لاسٹ 6 منتھ سے جو ہے وہ واگا کے اس دور دراز علاقے میں کام کر رہا تھا۔ بیسیکلی میں یہ عوام الناس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے عناصر جو رنگین پیکنگز کے نام پہ
اور جو انٹرنیشنلی برانڈز ہیں ریکگنائزڈ، ان سے ملتے جلتے ناموں کے نام پہ ڈفرینٹ برانڈز کو کاپی کر کے تو ایسی مضر صحت اشیاء جب مارکیٹائز کی جاتی ہیں یا ان کو سیل کے لیے پیش کیا جاتا ہے، یقینی طور پہ اس کو اس طرح جاذب نظر بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ عوام ان کی دھوکہ دہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ یہ آلریڈی پنجاب فوڈ اتھارٹی سے رجسٹرڈ تھا، لیکن انہوں نے اپنی جگہ کو چینج کیا اور دور دراز علاقے کو سلیکٹ کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم ریڈار سے اور پی ایف اے کیمپینٹ سے تھوڑا سا باہر نکلیں گے اور ہم یہ جو مکروہ دھندا ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ تو سر دست 6 ماہ میں کام کے دوران انہوں نے اپنا ایک لیبل جو ہے وہ اپروو کروایا قوانین کے مطابق، اور جو وہاں پہ پروڈکشن ہو رہی تھی وہ صریحاً اس لیبل کی بھی خلاف ورزی تھی، اور وہاں پہ جو را مٹیریل موجود تھا وہ میں بالکل اس کا برملا اظہار کرنا یہ فوڈ فراڈ بھی ساتھ ساتھ جاری تھا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ ہم اس کو ایز اے را انگریڈینٹ بھی جو ہے وہ کنسیڈر کریں۔ تو ایسے عناصر جو فوڈ فراڈ کا اور دھوکہ دہی اور نکالوں کا لبادہ اوڑھ کے عوام کو ڈسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ایسے عناصر کے اوپر یہ کاری ضرب لگائی۔ اور میں تھوڑا سا آپ کو تصحیحاً یہ بتاتا چلوں کہ یہ 22 گھنٹے طویل ایک جو ہے وہ ریڈ تھی، جس کے اندر مینلی جو ای پی اے اور جو ایکو فرینڈلی ڈسکارڈ کا میکنزم ہے نا، اس کے مطابق ہم نے یہ را مٹیریل، کیونکہ انسیکٹ انفیسٹڈ تھا، اس کے اندر میگٹس کی یا جو آپ کو رینگنے والے کیڑوں کی بہتات تھی، تو اس کو ہم نے اس لیے ذرا محتاط اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگلی اس کے ڈسٹرکشن یا ڈسکارڈ کو انشور کیا تاکہ اس سے تعفن یا جو دیگر بیماریاں ان کے پھیلنے کا چانس کم سے کم ہو جائے۔ تو میں عوام الناس سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایسے عناصر کے اوپر کڑی نظر رکھیں اور نکالوں سے ہوشیار رہیں۔ یقینی طور پہ کیو آر کوڈ کو پڑھنے کی عادت اپنائیں، اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے آپ یقینی طور پہ اس کے نقل اور اصل ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب تک لالچ زندہ رہے گا تب تک جو ہے وہ جو دھوکہ باز ہیں اور جعل ساز ہیں ان کا پروفٹ مارجن یا ان کو کڑی سزائیں دلوانے میں مختلف قسم کی جو قباحتیں ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو عوام الناس 12-23 کے اوپر جو ہے وہ ایسے عناصر کی نشاندہی کریں، انشاءاللہ جو ہے وہ ہم ان کو اکراس دا پنجاب اور اسپیشلی لاہور میں کسی کونے خطرے میں چھپنے کی ہرگز جو ہے وہ اجازت نہیں دیں۔ یعنی کہ سر آپ کی مجھے باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس قدر غلاظت تھی کہ وہ تو جانور کو بھی ڈالنے والا نہیں تھا، جو عام شہریوں کو کھلایا جانا تھا چار، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، جو مائکروبیل لوڈ ہوتا ہے اور ظاہری طور پہ جو اس کے اندر میگٹس کی کنسنٹریشن تھی، تو اس سے یہ واضح تھا کہ یہ ہائیلی انفیسٹڈ ہے اور ایسے اچار کا استعمال جانوروں کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم نے ایپا اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اکارڈنگلی محفوظ طریقے سے ڈمپ کیا ہے۔ جی بالکل، آپ نے گفتگو سنی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لاہور آپریشن ڈاکٹر قاسم رضا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ بڑی مقدار میں جو ہے وہ مضر صحت جو ہے، یہ لفظ بھی چھوٹا ہے، ایسا اچار تھا جو کہ شہریوں کو کھلایا جانا تھا۔ یہ کارروائی کرتے ہوئے اس کو نہ صرف تلف کیا بلکہ مقدمہ درج کر کے لائسنس کینسل بھی کیا اور ملزمان کو گرفتار بھی کروایا۔ تو ساتھ ساتھ اپیل بھی کی کہ شہری جو ہیں جب کبھی بھی کوئی چیز کی کھانے پینے کے حوالے سے خریداری کریں تو خوبصورت پیکنگ کو نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں یہ برانڈ کون سا ہے، بلکہ کیو آر کوڈ جو ہے اس کو سکین کریں، یہ اپنائیں تاکہ پتہ چل سکے یہ کہاں پر تیار ہوا، کون سی کمپنی ہے۔ تو شہری جو ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں، اور دوسرا ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہری اس چیز کا بھی خیال رکھیں جہاں پر بھی مضر صحت کا کام ہو رہا ہو تو پنجاب فوڈ اتھارٹی کو فوری طور پر آگاہ کریں تاکہ فی الوقت فوری طور پر جو ہے جو بھی ایسا کام کر رہا ہے اس کے خلاف فوری طور پر کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان وحید گجر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔